الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، تعین عام طور پر حوضے میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ ایک سنت ہے حوضے کے اندر، یہ آخری درس کے جو ہے چند منٹوں کو ہم درس حلقہ دے دیتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس دن کے درس کے آخر میں ہم جو ہے یہ انتہائی فائدہ مند کتاب ہے، زیارت جامعہ کے شرح میں لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی ایک عظیم عرفانی شخصیت نے لکھا ہے، سعادت اللہ جواد عملی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، تو لہٰذا اس بنا پر ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں چند منٹ کے لیے، تاکہ ہم سب کے فائدے میں ہوں، ٹھیک ہے نا، ہم سب کے لیے فائدہ ہے، انسان کی معرفت اہم ہے۔ دیکھو تو یہاں ایک علم ہوتا ہے، ایک معرفت ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اب پہلا ہم اس جملے کو زیارت کی ایک جو ہے روایت ہے اس کو پڑھتے ہیں، پھر آگے آ جاتے ہیں۔ روا او روی عن ہند الحناد، یہ راوی ہے ہند الحناد نامی، ہاں جی، تو اس نے روایت کیا ہے، قال، جو کہتا ہے، سمعت ابا عبداللہ صادق علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ یقول، آپ فرماتے تھے کہ من زار الحسین علیہ السلام عارفا بحقہ، جو شخص مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اور وہ بھی آپ کے حق کے معرفت رکھتے ہوئے، نہیں خود زیارت کرنا کچھ ہوتا ہے، معرفت کے ساتھ ہونا کچھ اور ہوتا ہے، تو لہذا قید بھی لگایا ہے، دیکھو عارفاً بحق، آپ کی معرفت حق معرفت رکھتے ہوئے زیارت کریں، اور ایک اور بھی قید ہے ساتھ، یا اتم بھی، اور وہ بھی آپ کا قصد کیا ہے زیارت کا، یا اتم بھی کہ امام کی اقتداء اور آپ کی پیروی کرنے کے قصد ہے، کہ میں امام کی زیارت کروں تاکہ امام کی میں آپ کی امامت پر اعتقاد رکھوں، آپ کی امامت پر میں مان لوں اور مقام عمل میں اپنے اوپر لاگو بھی کروں، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا جواب من، یہ شرطیہ ہے، اگر کوئی امام کی زیارت کرے تو شرط کا جواب کیا ملے گا، جزا کیا ملے گا، اس کا جزا کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا اور جزا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے جتنے بھی گناہ جو ہے وہ پہلے انجام دے چکے ہیں وہ بھی معاف کیا جائے گا، اور جو مستقبل میں گناہ کرنے والے وہ بھی معاف ہوگا۔ اب یہ جو روایت ہے کامل زیارت کے باب نمبر 54 اور صفحہ نمبر حدیث نمبر 7 پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر قید لگایا ہے حق معرفت کی۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہے ایک دو تین پوائنٹ آپ کو بیان کروں گا۔ ایک ہوتا ہے علم، ہوتا ہے کہ حکم معرفت، تو علم و معرفت دونوں کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ علم آپ کے حافظے سے مربوط ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ انسان، کوئی بھی انسان، کوئی جو ہے مثلا اس کا کسی دین و مذہب سے تعلق نہیں ہے، کوئی بھی شخص، اب یہی جو کتابیں فرض کر ہم جو کتابیں پڑھ رہے ہیں نا، آپ اور میں بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی آ جاتا ہے، کوئی غیر مسلم اگر ان کو پڑھ کے حفظ کرے تو پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتا، ان کے علم میں آئے گا نہیں آئے گا۔ یہ ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، ایک غیر مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی بھی اگر اس کتاب کو سمجھ کے پڑھے تو اس کے ذہن میں آئے گا۔ تو یہ علم بما هو العلم، اس میں کسی مسلمان غیر مسلمان کی کوئی فرق نہیں ہے، سب کے حافظے میں آتا ہے نا، تو جو مطالب آپ کے حافظے میں جمع ہو جاتا ہے وہ علم ہے۔ لیکن معرفت ایک اور وادی ہے۔ معرفت کیا وادی ہے؟ جو آپ کے دل سے مربوط ہے۔ معرفت سے آپ یقین کے درجے پہ پہنچتا ہے، علم سے کبھی انسان یقین تک نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ کتنے ایسے بندے ہیں علم بہت ہونے کے باوجود بھی وہ ہر راہ سے بھٹک گئے ہیں، ہاں جی۔ قرآن میں کتنے ایسے لوگوں کی مثال دی ہیں، ہاں جی، بلعام باور وغیرہ کی مثالیں قرآن میں دی نہیں دی ہیں، کہ ان کے پر کتنا علم تھا لیکن علم کے باوجود بھی وہ راستے سے بٹ گئے۔ کیوں بٹ گئے؟ کیونکہ علم تھا لیکن معرفت نہیں تھی ان کے اندر۔ تو لہٰذا جو انسان، جو علم آپ کو راہ راست پہ برقرار رکھ سکتا ہے، آپ کو ہدایت اور رہنمائی کر سکتا ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے، وہ آپ کی معرفت ہیں، اور جب معرفت ہوگا تو پھر انسان یقین کے درجے پہ آئے گا، اور حق یعنی ائمہ معصومین کو پہچان سکتے ہیں، خدا کو پہچان سکتے ہیں، انبیاء کو پہچان سکتے ہیں، ہر چیز کی حقیقت کو جان سکتے ہیں، اور آپ کے دل میں اطمینان اور یقین کا باعث بن جاتا ہے، اطمینان قلبی، ہاں جی، انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا معرفت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور علم کا تعلق انسان کے، یہ پہلا پوائنٹ ہے جو آپ کو بتا دیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، جب ہم ائمہ معصومین سے صادر ہونے والے جو کلمات ہیں ان کو دیکھیں تو ان کے تین مختلف پہلو ہیں، یعنی ان کے کلمات کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ائمہ معصومین سے صادر ہونے والے جو کلمات، جو احادیث یا روایات ہیں، ان کو ہم تین حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو انہوں نے عوام الناس کو بتا دیا، یہ تھا کہ ائمہ معصومین کے جو حدیث اور روایت ہے نا،
تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو کس کے مطابق؟ ان کے عقول کے تحت، ان کے عقلی جو ذہنی سطح کے تحت بات کریں۔ جب آپ بھی فرض کریں آپ ایک خطیب بننا چاہتے ہیں نا، تو آپ ایک بہترین خطیب بننا چاہتے ہیں تو آپ کی خطابت بھی کس کے مطابق ہونا چاہیں؟ جب آپ علماء کے محفل میں کوئی خطابت کرتا ہے تو اس کا جو ہے خطابت کا جو سطح کچھ اور ہونا چاہیے، کیونکہ علماء کے ذہنی سطح کے مطابق آپ خطاب کرتے ہیں۔ جب آپ عوام الناس کے درمیان میں تشریف لے جائیں گے، خطاب کریں گے، تو پھر آپ کا جو خطابت کا جو معیار ہے وہ کس کے مطابق ہونا چاہیں؟ وہ عوام الناس کے ذہنی سطح کے مطابق ہونا چاہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ آپ ایک ہی خطاب کو ہر جگہ پر بولتا رہیں تو کچھ سمجھیں گے کچھ نہیں سمجھیں گے۔ تو لہذا ائمہ معصومین نے اگر جو خطاب کیا ہے، مثلا حضرت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہج البلاغہ میں جتنے بھی خطابات ارشاد فرمائے ہیں وہ خطابات کیا ہیں؟ عوام کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عوام کے ذہنی سطح کے تحت امام نے فرمایا ہے، ٹھیک۔ تو یہ وہ ایک پہلا مطلب ہے کہ ائمہ نے جو خطابات جو کلام ہے جو لوگوں سے بتایا ہے۔ اور دوسرا ایک خطاب ان سے جو صادر ہوا ہے وہ دعاؤں کی شکل میں، یہ زیارات، آپ فرض کریں زیارت کی شکل میں رکھا دو، تو یہ زیارت جیسے کہ یہ زیارت جو زیارت جامعہ کبیرہ ہے، یہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا ہے اور ائمہ معصومین کی شان میں فرمایا ہے۔ تو یہ وہ خطاب ہیں جو انہوں نے خود معصومین سے خطاب کیا ہے، یعنی خود معصوم الی المعصوم، خطاب المعصوم من المعصوم الی المعصوم ہے نا، معصوم سے معصوم کی طرف جا رہا ہے یہ خطاب۔ تو لہٰذا یہاں پر امام نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہمارے ذہنی سطح کے مطابق نہیں بیان فرمایا ہے، بلکہ ایک معصوم کے ذہنی سطح کے مطابق، کہ معصوم اور غیر معصوم کے ذہنی سطح میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے آپ ڈائریکٹ زیارت جامعہ کے کلمات کو اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ اس کے الفاظ کو تو بول سکتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک معصوم کا کلام ہے، معصوم کو بتایا ہے، اور کوئی معصوم حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور تیسرا پہلو وہ دعائیں ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے منقول ہیں، مطلب دعائے کمیل ہے، دعائے زیارت، دعائے ابو حمزہ الصومالی ہے، زیارت جو دعائے شعبانیہ ہے، مناجات ہے جو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ تو یہ دعائیں بھی ان کا کلام ہیں، لیکن وہ کلام انہوں نے کس کو مخاطب کر کے بیان فرمایا ہے؟ خدا سے مخاطب کر کے بیان فرمایا ہے۔ تو یقینی بات ہے جو ایک معصوم کے زبان سے صادر ہوا ہو اور وہ بھی ان کا مخاطب خدا کی ذات ہو تو پھر وہ بھی کم حق ہو، ہم اس کو نہیں پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی ان چیزوں سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ان چیزوں سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہمیں خدا سے مخاطب کرتے وقت ہمارے کیا آداب ہیں، کیونکہ ہم دعا تو خدا سے کرتے ہیں، کیونکہ خدا خود چاہتا ہے کہ اپنا بندہ اس کے سامنے مثلاً فریاد کرے، دعا کرے، اس سے مانگے۔ لیکن ہم عام آدمی جو معصوم نہیں ہیں، گنہگار افراد ہیں، تو پھر وہ خدا کے دربار میں گر گڑانے اور دعا مانگنے کا جو سلیقہ وہ آداب ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ ان دعاؤں سے سیکھنا ہے، کیونکہ دعاؤں میں ائمہ اطہار، وَإِلَّا ائمہ اطہار یہ دعائیں ہیں، خلوت میں بھی بول سکتا تھا، بول سکتے تھے نا، خلوت میں ایک جگہ پر جا کے دعائے کمیل جو ہے امام فرما سکتے تھے۔ وہی زیارات وغیرہ جتنے بھی دعائیں ہیں خلوت میں خدا سے راز و نیاز کی شکل میں بیان کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی ہم تک نقل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں نقل کیا؟ تاکہ ہم خدا سے مخاطب کرنے، خدا سے مانگنے اور مناجات کرنے کا آداب و سلیقہ ان سے سیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تب جا کے ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے، وَإِلَّا خدا کے حضور مانگنے کے آداب ہمیں پتہ نہیں، اس کا سلیقہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ان کے ذریعے سے ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا دعاؤں کے ذریعے سے آپ کیا کریں گے؟ جب آپ جتنا دعائیں زیادہ پڑھیں گے خدا کی معرفت زیادہ ہوگی، کیونکہ ان دعاؤں کے اندر فقط دعا بما ہوا دعا نہیں ہے، بلکہ اس میں علم و معرفت کا سمندر بھی ہے۔ دعاؤں میں فقط دعا بما ہوا دعا مانگنا نہیں ہے، بلکہ اس میں علم کا سمندر بھی بیان فرمایا ہے، ایک بہت بڑا علم کا دروازہ ہے۔ آپ فرض کریں صحیفہ سجادیہ کو آپ غور فکر کے ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا بھی پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ تھوڑا تھوڑا بھی پڑھے تو پھر آپ کے اندر علم و معرفت، علم تو فرض کر آپ کیا آتا ہے، لیکن معرفت آنے کے لیے ضروری ہے۔ معرفت آنے کے لیے ان دعاؤں کو پڑھنے کی ضرورت، اور بھی خلوت میں فرض کر آپ تھوڑا ٹائم نکالیں، کم سے کم 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ خلوت میں آپ نکالیں اور غور و فکر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ ان دعاؤں کو آپ متمنا دعائے ابو حمزہ الصومالی فرض کریں۔ اگر آپ پورا پڑھیں ابتدا سے آخر تک تو کم سے کم آپ کے لیے 1.5-2 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ابو حمزہ الصومالی یا تو سرے سے نہ پڑھیں اور پڑھتے ہیں تو پھر مکمل ختم ہونے تک پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں، کم سے کم 5-10 منٹ نکال کر اس میں غور و فکر کر کے خدا کی درگاہ میں مانگے تو پھر اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ معرفت آ جاتا ہے۔ معرفت اس کے اندر ایک ایسے مطالب ہے جو انسان کی معرفت میں اضافہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟
اس طرح زیارات آپ روزانہ جاتے ہیں، زیارات پہ آپ زیارت پہ روزانہ جاتے ہیں، لیکن آپ حرم میں جا کے دعائیں جو ہے زیارت جامعہ کبیرہ ہیں اس کو پورا مکمل پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے مثلاً روزانہ ایک ایک صفحہ یا آدھا صفحہ یا چند سطر کو آپ پڑھیں وہاں جا کے، اور وہ بھی غور و فکر کے ساتھ مکمل سمجھ کے پڑھیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ چاہے ہمارے لیے اگر آپ نے واقعاً ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور آپ کی تمنا بھی اور ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم ائمہ معصومین کی معرفت حاصل کریں، یہ ہماری سب سے آخری آرزو ہے کہ اگر ائمہ معصومین کی حق معرفت اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر کتنا انسان خوش قسمت ہوگا۔ اور یہ چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں، مقدمہ ہیں، تمہید ہیں، کہ جس کو سمجھنے سے ہم معرفت کا ایک دروازہ کراس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم اسی نقطے پہ جو ہے اختتام کرتے ہیں۔ خدا سے دعا ہے پروردگار ہمارے علم کے علاوہ ہمارے جو ہے معرفت میں بھی روز بروز اضافہ فرما، اور ہمیں جو کم علم حاصل ہونے کے باوجود اسی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔